کلپ نمبر 1464۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اس سے پہلی آیات میں مختلف انداز سے کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی، اور اب اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا دلیل کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ابتدا سے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور بڑی مخلوق بنا دی، اور انہیں بنانے میں وہ تھکا نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین بنا سکتا ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، جو کہ زمین و آسمان بنانے سے ظاہراً لوگوں کے اعتبار سے کہیں آسان ہے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور اس پر قادر ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے کو دیکھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو پہلی بار بھی قائم نہ ہوتا، اور جب یہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، اللہ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کیا جانا حق ہے، اور اس آیت میں قیامت کے دن کافروں کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان سے فرمایا جائے گا جو عذاب تم دیکھ رہے ہو کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج یہ اقرار تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گا، اس لیے اب تم اپنے دنیاوی کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ ترجمہ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے تو سمجھیں گے گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ ایک تبلیغ ہے تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب کافروں کا انجام یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا تو آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر ایسے ہی صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، بلکہ ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ فی الحال اگرچہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کفر کی حالت میں مرنے والوں پر عذاب ضرور نازل ہونے والا ہے۔ اور جس دن وہ
آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا ہے، تو اس کی درازی اور دوام کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو یہ لوگ بہت قلیل سمجھیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن اور وہ ہدایت اور روشن نشانیاں ہیں جو اس قرآن میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہے، تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور یاد رکھو کہ وہی نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں جو ایمان اور طاعت سے خارج ہیں۔ ہمت والے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یوں تو سبھی انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہمت والے ہیں، اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر و ہمت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ البتہ ان کی مقدس جماعت میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے تو ان سے یہی 5 رسول مراد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 5 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔